اس دنیا میں انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، کائنات میں چھپے لامحدود سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا ہے۔ ان سوالوں کے جواب کی کھوج نے انسان کو خلا میں سفر کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر دماغ میں سوال پیدا ہی نہ ہوتا تو کیا انسان آج اس مقام پر ہوتے؟ تلاش کے اس سفر میں انسان نے بہت ساری گتھیوں کو سلجھا لیا، لیکن بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی رہتے ہیں۔ اور ان سوالوں میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ یوں تو صدیوں کی کھوج اور تحقیق سے یہی لگتا ہے کہ ہم اس کائنات میں بالکل اکیلے ہیں، لیکن اگر ہمارا آج تک کسی مخلوق سے رابطہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کائنات میں تنہا ہیں۔ انسانوں نے خلا میں ایک تحقیقی مشن میں 2 خلائی گاڑیوں کو بھیجا تھا، جن کا ذکر ہم پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ یوں تو یہ مشن خلا میں نظام شمسی کے سیاروں کی ریسرچ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اس مشن میں 2 گاڑیاں یعنی وائجر 1 اور وائجر 2 میں سے وائجر 1 آج بھی کچھ ایسے سگنل بھیج رہا ہے کہ جس سے بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ وائجر 1 اور وائجر 2 ہمارے نظام شمسی سے باہر آؤٹر سپیس میں پہنچ چکی ہیں۔ وائجر 1 نے ایسے سگنل بھیجے جس سے سائنسدانوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ ہمارے نظام شمسی سے باہر کی خلا سے یہ مسلسل ڈیٹا سگنل بھیج رہا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ سائنسدانوں نے باہر کی خلا میں سے ایک آہٹ سنی، ایک ایسی آواز جسے پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا۔ یہ خلائی گاڑی پہلے بھی ایسی آوازیں ہم تک پہنچاتی رہی ہے، لیکن یہ آواز سب سے زیادہ مختلف تھی، جس نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر کوئی نہ کوئی چھپا ہوا ہے۔ جب وائجر 1 باہر کی خلا سے بہت زیادہ دور چلا گیا تو اس نے ایک آواز بھیجی جو 3 سالوں تک مسلسل سنی گئی۔ یہ آواز 3 کلو ہرٹز کی تھی اور زمین سے 22 ارب کلومیٹر کی دوری سے آ رہی تھی۔ وائجر 1 جب اس سے پہلے آواز کے سگنل بھیجتا تو وہ معمولی اور کچھ دیر کے لیے ہوتے، لیکن یہ آواز 3 سالوں تک موجود رہی، اور اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا میں کوئی آواز نہیں ہوتی؟ تو کیا وائجر 2 کے اتنے بڑے کان ہیں کہ وہ سب کچھ سن لیتا ہے؟ جی نہیں۔ خلا میں آواز کو ڈیٹیکٹ کرنا ایک ٹیکنیکل اور سائنسی طریقہ ہے جسے آپ کو آسان کر کے سمجھاتے ہیں۔ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم درکار ہوتا ہے، یعنی جب آپ چیختے ہیں تو آپ کی آواز ہوا میں وائبریشن پیدا کرتی ہے۔ ہماری ہوا میں موجود پارٹیکلز وائبریشن کی شکل میں آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ خلا میں کوئی ہوا یا پارٹیکلز نہیں ہوتے۔ خلا کے ویکیوم میں آواز مدھم ہو جاتی ہے اور زیادہ آگے سفر نہیں کر پاتی۔ اور تو اور اگر آپ خلا میں کسی 2 سیاروں کے بیچ کی ٹکر اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا 2 بلیک ہولز کا آپ کے سامنے ٹکرانا، یا پھر کوئی سپر نووا کولیجن، آپ کو یہ سارا منظر دکھائی تو دے گا، لیکن کوئی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی، کیونکہ آپ اور اس دھماکے کے بیچ کے میڈیم میں پارٹیکلز نہیں ہوتے۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو وائجر 1 یہ سب کیسے کر رہا ہے؟ ایک آواز جو 3 سالوں سے مسلسل پیدا ہو رہی ہے اور عام کان سے سنی بھی نہیں جا سکتی، تو پھر وائجر 1 ہمیں کیسے سنا رہا ہے؟ جب بھی جہاں بھی کوئی بھی آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مختلف الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی پیدا ہوتی ہیں، جن میں ریڈیو ویوز بھی شامل ہیں۔ ہمارے کانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ریڈیو ویوز کو ہم سن سکیں، لیکن سائنسدانوں کے پاس ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس سے ریڈیو ویوز کو ساؤنڈ ویوز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آواز کیسی تھی۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آواز پلازما ویوز کی تھی۔ یاد رہے، پلازما ایک ایسا مادہ ہے کہ کائنات کی تقریباً ہر چیز اسی سے بنی ہوئی ہے۔ کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آواز باہر کی خلا میں ایک ایسی انرجی سے پیدا ہوئی جسے ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پہلی بار یہ آواز جب سنی گئی تو اس کے 1.5 ارب کلومیٹر وائجر کے سفر کرنے کے بعد بھی یہ آواز اسی طرح ہمیں سنائی دیتی رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وائجر کی کسی خلائی مخلوق سے دوستی ہو گئی اور دونوں صرف 2-3 ارب کلومیٹر کی واک پر نکل پڑے ہیں؟ خیر، چلیے سنتے ہیں کہ یہ آواز کیسی تھی۔ لگتا ہے خلائی مخلوق میں فٹ بال میچ ہو رہا ہے۔ وائجرز کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ سگنلز کو ڈیٹیکٹ کر کے ہمیں بھیجتا تھا، لیکن سائنسدانوں کے مطابق اس کی طاقت اب ختم ہو رہی ہے اور اگلے 3-4 سالوں میں یہ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ لیکن صرف وائجر ہی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے ہمیں آوازیں سننے کو ملیں۔ 2007 میں سائنسدانوں نے FRBs کھوج نکالیں۔ FRBs کا مطلب فاسٹ ریڈیو برسٹس ہے۔ FRB ایک اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ یہ صرف 1 ملی سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ سالوں کے مطالعے کے بعد زمین پر لگے ریسیورز میں مختلف آوازیں ملتی اور پھر انہیں FRBs کا نام دیا گیا۔ اکثر سائنسدان سمجھتے ہیں کہ یہ آواز بلیک ہول سے آئی ہے، اور کچھ سائنسدان یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خلائی مخلوق کے ریڈیو سگنلز ہیں، اور یہ تب پیدا ہوتے ہیں جب وہ اپنی گاڑیوں کو چارج کرتے ہیں۔ لیکن سب سائنسدان ایک بات پر تو متفق ہیں کہ یہ سگنل کروڑوں اربوں میل کے فاصلے سے آئے ہیں۔ انسان بھی ضدی ہیں، نہ انہیں ڈر لگتا ہے اور نہ ہی انہوں نے ہار مانی۔ 2030 میں سائنسدان ایک ایسا کرافٹ خلا میں بھیج رہے ہیں جو وائجر سے 10 گنا زیادہ دور جائے گا، اور یہ 50 سالوں تک چلتا ہی رہے گا۔
ستاروں کی دنیا میں یہ انسان کا سب سے پہلا اور بہترین مشن ہوگا۔ مشن پرائمری آبجیکٹیو کے نام کا یہ مشن ہمارے نظام شمسی کے ساتھ ساتھ باہر کی اسپیس کا بھی تحقیقی جائزہ لے گا۔